الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم خزي الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جب سے اس دنیا کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک حق اور باطل کے درمیان جنگ جاری رہی ہے. چاہے وہ کوئی بھی دور ہو، حق والے لوگ جو کہ جن کا تعلق خالصتاً اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے وہ لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ان کے مقدر میں کامیابی لکھ دیتی ہے. دراصل گزشتہ ایام کے اندر ایسے واقعات رونما ہوئے، میں نے یہ سوچا کہ اگرچہ لوگوں کو بہت زیادہ مجھ سے بھی آگاہی ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں جو کہ شاید کسی کو معلوم نہ ہوں، میں نے چاہا کہ میں لوگوں کی نالج میں اضافہ کروں. کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے گروہ جن کی 40 سال تک ہم نے مہمان نوازی کی، ہم نے ان کو اسکالرشپ بھی دی، ہم نے اپنی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ان کو تعلیم کا بندوبست کر کے دیا، ہر میدان کے اندر ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن آج وہ ہمارے مخالفین کے ساتھ مل کر ہمارے ہی پالتو لوگ جن کو ہم نے پروان چڑھایا آج وہ ہم ہی کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. یہ وہ افغان طالبان ہیں جن کو پاکستان نے اپنے شہروں کے اندر پناہ دی، اور ان لوگوں نے جو جہاد کا طریقہ اپنا رکھا ہے یہ چھپ چھپا کر کہیں پہ وار کرتے ہیں، جب یہ وہاں سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں کی شامت آ جاتی ہے. یہ کون سا جہاد ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ کے خلاف لڑنا شروع کر دیں صرف اس بنا پر کہ آپ کا کوئی شخص، کوئی نور ولی شخص جن کا کوئی قتل ہو گیا تھا، جس کا بن دیکھے بن سوچے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا. پاکستان نے ہمیشہ اپنی سرحدوں کا دفاع کیا ہے اور کرتے رہیں گے، لیکن ان لوگوں کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ ایک شخص کے قتل ہونے پر پوری ریاست کو جو ہے تہو بالا کرنے کے لیے ان خارجیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور جب پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا تو پھر یہ لوگ خود ہی فائر بندی پہ راضی ہو گیا کہ نہیں ہم صلح کرتے ہیں. پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کن سے پنگا لیا ہے، ساری زندگی جن کا کھایا، آج انہی کے ساتھ دشمنی پہ تلے ہو صرف ایک انڈیا کے کہنے پر. جو انڈیا جس کے اپنے ملک میں اتنی تحریکیں چل رہی ہیں، جہاں پہ ان کے اپنے لوگ ان سے نالاں ہیں، انہی کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ جی چلو پاکستان کو تنگ کرو. پاکستان کو تنگ کرنے والے خود تنگ ہوں گے اور پاکستان کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، کیونکہ یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان موجود ہیں. یہ جہاد جو یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ جہاد تو نام نہاد ہے، جس کے ساتھ دیکھتے ہیں مل جاتے ہیں، جس کے ساتھ جاتے ہیں آنکھیں ملا لیتے ہیں. یہ وہی امریکہ ہے جو 9/11 کے وقت ان کا دشمن تھا اور یہ کہتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ کافر ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے. اب ان سے یہ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، ان سے مل بھی رہے ہیں اور پاکستان کو انہوں نے دشمن بنا لیا ہے.
ہندوستان کیا، افغان طالبان کیا، یہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہمارا، یہ مٹھی بھر عناصر۔ اور یہ وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، وہ صرف نعرے لگانے والے اور گیارہویاں کھانے والے جن کے پاس دین کا کوئی کچھ ہے ہی نہیں، جن کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ بس نعرے لگا کے گالیاں دے کے افواج پاکستان کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو ریاست کے خلاف کوئی بھڑکا دیتا ہے۔ یہ بھی بڑے ماشاءاللہ ان کو بھی بڑا شوق ہے افواج پاکستان سے ٹکر لینے کا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ٹکر لینے کا۔ اور یہ جو سعد رضوی ہے ان کا جو ہے، اس کے گھر سے 11 ارب روپے نکلے ہیں، چاندی اور سونا نکلا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یعنی اپنے ملک کا کھاتے ہیں اور پھر اپنے ملک کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے گا، یہ کسی بھول میں نہ رہیں کہ پاکستان کے حفاظت کرنے والے وہ ہیں وہ جھک جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان کے بچے بنو افغان طالبان صاحب، یہ جو آپ نے جہاد کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا، یہ جہاد کا ٹھیکہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ وہ جو اپنا ٹی ٹی پی اور دوسرے جو آپ کے جو گروپ ہیں ان کے اوپر کارروائی کریں۔ اقوام متحدہ جو ہے انہوں نے یہ تحریک طالبان والوں کو تو کالعدم قرار دے دیا ہے، تو یہ کون سا جہاد ہے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، ورنہ ہم ایسا آپ کا آپریشن کریں گے کہ وہ جو کابل ہے اور قندھار ہے وہاں پہ ہم اپنا پرچم لہرا دیں گے، پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے، پورا افغانستان ہم پاکستان کے اندر شامل کر لیں گے، پھر آپ روئیں گے، کرلائیں گے، پھر اللہ بھی آپ کی نہیں سنے گا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ فائر بندی ہو گئی، مجبوراً کرنی پڑی ان کو، کیونکہ ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ پاکستان سے پنگا لے لیا، پاکستان سے جو بھی پنگا لے گا وہ انشاءاللہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اب امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کیا ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان انشاءاللہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک یہ جو دشمن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے سرحدوں کے جو محافظ ہیں ان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔